مسیح خداوند کا فضل اور اطمینان آپ سبوں کی زندگی کے لیے جاری رہے، اور آئیے ہم اسی سفر میں جس میں ہم مسیح یسوع کی زندگی اور اس کے تمام کام کو جو اس نے خدا باپ کی الہی مرضی کے مطابق پورا کیا، صلیب پر ان 7 صلیبی کلمات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں پائے جانے والی انسان کی زندگی کے لیے، اس کے حال کے لیے، مستقبل کے لیے خدا کی کیا مرضی پائی جاتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں اب ہم چلتے ہیں مسیح یسوع کے منہ سے نکلنے والے 7ویں صلیبی کلمے کی طرف، اور کتاب مقدس میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہ لکھا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ اس آیت میں 46ویں آیت میں جو خاص الفاظ ہیں جس میں مسیح یسوع خدا باپ سے اس دعا کو کرتے ہوئے اور اس کام کو جو اس نے باپ کی مرضی سے پورا کیا اس کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے ان الفاظ کو اپنے لب مبارک سے آخری بار ادا کرتے ہیں، اور یہ الفاظ ہیں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ جو مسیح یسوع صلیب پر اس سارے کام کو پورا کر رہا ہے تو 2 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر 4تھے کلمے میں پائے جانے والے اور 7ویں کلمے میں پائے جانے والے ان الفاظ میں ایک انسان ایماندار اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے الہی مکاشفہ ہے جو خداوند مسیح یسوع نے پورا کیا۔ اور کئی لوگ سوچتے ہیں، جب میں 4تھے کلمے کو بیان کر رہا تھا تو اس میں ہم نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا تھا کہ یسوع مسیح کی ذات خدا باپ سے اور بیٹے کا جو رشتہ ہے مکمل طور پر جدائی کا یہ عمل نہیں ہے، مکمل طور پر علیحدگی کا یہ عمل نہیں ہے، مکمل طور پر چھوڑے جانے کا عمل نہیں ہے۔ اور اس بات کی واضح تصویر ہمیں خداوند مسیح یسوع کے ان الفاظ سے ملتی ہے، جس سے ہمیں پختہ ایمان ہے، یقین ہے، اور ہمیں خدا کے کلام سے گہری سچائی اور حقیقت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ وہ یسوع کے خود کے الفاظ ہیں جو اس نے 7ویں کلمے میں بیان کیے ہیں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ گویا مسیح یسوع نے ایماندار کی زندگی کے لیے یہی نہیں کہا کہ وہ اپنی زندگی کے تمام حالات میں کامیابی پائے گا، تمام دکھوں میں، تمام پریشانیوں میں، تمام آزمائشوں میں، زندگی کے تمام حالات میں، بلکہ یسوع نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ زندگی کے ان چیلنجز میں سے نکل کر خدا باپ کی مرضی میں انسان خدا کے ساتھ ایک ہے، اور خدا کے کلام کی قدرت بیان کرتی ہے وہ اس کو اپنی سپردگی، اپنے آپ کے سونپے جانے کو ادا کر رہا ہے۔ اس کلمے کی خاص جو بات ہے مسیح یسوع کے اس زمینی سفر میں، یہ اس کی زندگی کے ان کاموں کو جو اس نے بادشاہی کے لیے پورے کیے ہیں ان کو واضح کرتے ہوئے یسوع مسیح کی ذات کے اپنے ذاتی اور جذباتی اور اپنے معاشی کاموں کی تکمیل کا اور سپردگی کا کام نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کی زندگی میں اس 6 اور 7ویں کلمے میں خداوند مسیح یسوع کے اس الہی فرض کو، جو اس الہی مرضی کو جو باپ کی طرف سے اس کو دی گئی، اس الہی منصب کو اور اس منصب کی ادائیگی کو یسوع مسیح پورا کر کے اپنے آپ کو خدا باپ کے سامنے سپرد کر رہا ہے، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے یسوع مسیح کی زندگی میں اس کامل قربانی اور اس پورے نجات کے منصوبے کو، اس کی تکمیل اس بات سے ادھوری رہ جاتی اگر یہ الفاظ یسوع کے منہ سے نہ نکلتے اور ان کی ادائیگی نہ ہوتی۔ اناجیل متوافقہ یعنی 4 اناجیلیں اس بات پر متفق ہیں، اور اس بات پر ان سب بیانات کو قلم بند کرتے ہوئے تمام 4 یسوع مسیح کے رسول اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اس کام کو، ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں تو یہ یسوع مسیح کے اس کام کو جو اسے باپ کی طرف سے سونپا گیا تھا اس کی تکمیل کرتے ہوئے یسوع مسیح کے زندگی میں سے، اس کے لبوں میں سے نکلنے والے فخر کے الفاظ ہیں، اس کے لبوں میں سے نکلنے والے خود اعتمادی کے الفاظ ہیں، اس کے لبوں میں سے نکلنے والے اس فتح مندی اور جنگ میں قدرت اور قوت کے ساتھ غلبہ پانے کے الفاظ ہیں جو یسوع نے یہ کہا ہے، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس لیے بنی نوع انسان کے گناہوں کی کفارہ کی تکمیل کا کام مسیح یسوع کے ان الفاظ کے ساتھ پوری اس منزل تک پہنچتا ہے جس میں انسان کی زندگی کا اس دنیا میں آنا، انسان کا اس زمین پر زندگی بسر کرنا اور پھر باپ کے ساتھ ملاپ ہو جانا، اس کی پوری ایک شکل اور اس کی پوری تصویر کی عکاسی نظر آتی ہے۔ اس لیے جب مسیح یسوع نے یہ کہا،
اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یاد رکھیے یہ صرف انسان کی زندگی کے لیے کام نہیں ہوا، بلکہ یہ کائنات کی پوری تخلیق کے لیے کام ہوا ہے۔ اور اس تخلیق کے کام پر ہمیں کچھ مافوق الفطرت رد عمل نظر آتا ہے کہ جب یہ کام سونپے جانے کا، سپردگی کا پورا ہوا ہے، ملاپ کا کام ہوا ہے، تو اس میں کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ پہلے نمبر پر سورج کی روشنی۔ کلام مقدس لوکا کی انجیل میں اس کے 23ویں باب کی 45ویں آیت میں لکھا ہے کہ سورج اس وقت میں تاریک ہو گیا۔ دوسری بات، مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 51 آیت میں ہمیں ذکر ملے گا۔ تیسری بات، زمین لرزا اٹھی اور چٹانیں تڑک گئیں، اور کلام کی قدرت بیان کرتی ہے متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 51 آیت میں۔ چوتھی بات، قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے، کلام میں لکھا ہے وہ جی اٹھے اور بہت ساروں کو نظر آئے۔ اور پانچواں مافوق الفطرت کام جو مسیح یسوع کے ان الفاظ پر ہوا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، لکھا ہے صوبیدار نے کہا کہ ہاں بے شک، اس نے کہا شک کے بغیر، واضح اور صاف طور پر اس غیر قوم کے شخص نے اقرار کیا، ہاں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یاد رکھیے، باپ کے ہاتھوں میں سپرد کیا جانا اور یسوع کے ان الفاظ کو کہنا دوبارہ سے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنی زندگی اور ذات میں ایک خود مکاشفہ ہے۔ کوئی بھی شخص آج کے دن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو خدا کو باپ کہہ کر پکارنے سے قاصر ہے، لیکن یسوع نے ایماندار کی زندگی کے لیے یہ فتح کا شادیانہ بجایا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی تمام جنگوں میں سے، اب تمام کاموں میں سے، تمام اسائنمنٹ میں سے، تمام اس کی ذمہ داریوں میں سے نکل کر خدا باپ کے سپرد ہو رہا ہے اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کے ہاتھوں میں محافظت پائی جاتی ہے، خدا کے منصوبہ میں محافظت پائی جاتی ہے، اور خدا کی قدرت کے زور میں اس کی محافظت پائی جاتی ہے۔ آمین۔ یہ خاص طور پر وہ دعا ہے جو یہودی اس وقت کرتے تھے جب وہ خداوند کی حضوری میں ہوتے، اور اس زبور 34 میں ہمیں یہ دعا نظر آتی ہے، اور یہودی اس دعا کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پہلی بات، یسوع مسیح خدا باپ سے جب یہ دعا کر رہا ہے کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یاد رکھیے اس دعا میں خدا کے سپرد کیے جانے کو، اس کے سونے کو، اس میں آرام پانے کو، اطمینان پانے کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے خدا نے 6 دنوں میں تخلیق کے سارے کام کو کیا ہے، اور 7ویں دن میں خدا نے کیا کیا؟ آرام کیا۔ اور اسی طرح مسیح یسوع کے 6 کلمات میں اس نے کام کو تمام کیا ہے، اور 7ویں کلمے میں اس تکمیل کو کیا ہے اور آرام کا اعلان کیا ہے کہ میں خداوند اب تجھ میں آرام پاتا ہوں۔ اس بات کو واضح طور پر جانیے، زبور 34 میں جب اس بات کے لیے دعا کی جاتی ہے تو خاص چند دعائیں ہیں۔ جب سونے کے وقت یہودی یہ دعا کرتے تو وہ اس بات کو کہتے کہ اے خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج میری زندگی میں نہ چمکے، لیکن اگر میں نہیں بھی اٹھتا، کل کے دن میں سورج میری زندگی کے لیے نہیں چمکتا، تو بھی میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ نمبر 2، عشاء کے وقت خاص طور پر اس دعا کو آج کے دور میں ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ خداوند کے بدن میں اور اس کے خون میں شامل ہونا یہ ایک نہایت اہم اور سنجیدہ اور وہ کام ہے جو خداوند کے کلام کی قدرت بیان کرتی ہے کہ جو کوئی نامناسب طور پر اس میں روٹی میں سے کھائے، اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور اس کے خون کے بارے میں قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے، جب ہم خداوند کی میز پر آتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو آج کے دور میں کلیسیا کے لیے، شاگردوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم کس طور پر اس کی سپردگی میں اپنے آپ کو دیتے ہیں اور کس طور پر تیار ہو کر اس کی میز پر آتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی طرف ہمارا اشارہ بھی کرواتی ہے، ہمیں اس بات کی طرف سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے، ایک دن ہم خداوند میں اطمینان پانے کو ہیں، ایک دن خداوند میں ہم آرام پانے کو ہیں۔ اور یسوع نے خود اپنے لبوں سے کہا، جب تک میں نہ ہوں میری یادگاری کے واسطے یہی کرتے رہنا، کیونکہ ایک آرام باقی ہے جو سبت کا آرام ہے، اور وہ کامل آرام ہم تب پائیں گے جب یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں اس زمین پر خدا کی قدرت، للکار اور مقرب فرشتوں کے ساتھ
ایک الہی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور کلام میں لکھا ہے پہلے وہ جو مسیح یسوع میں سوئے ہیں جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہیں خدا ان کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے اس ابدی آرام اور اطمینان میں داخل ہو جائیں گے۔ آمین۔ اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم جب خداوند کی میز پر آئیں تو اس بات کو جانیں کہ ہم اپنے آپ کو کس کے سپرد کر رہے ہیں، ہم کس کے بدن میں داخل ہو رہے ہیں، ہم کس کے لہو میں شامل ہو رہے ہیں، کس کی اس صلیبی قدرت کے ان الفاظ کو جاری کر رہے ہیں جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے ادا کیے ہیں۔ اور تیسری بات، خاص طور پر موت کے وقت یا قریب الموت جب کوئی شخص ہوتا تو وہ ان الفاظ کو کہتا، یہودی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں اعمال کی کتاب میں ہمیں ایک بہت خوبصورت مثال ملتی ہے، اور مقدس اسطیفنس کی مثال یہاں پر ہمارے لیے ایک مشر راہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا مسیح یسوع کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کے نام کی گواہی دیتے ہوئے اور اس کے کلام کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے اسطیفنس کو شہید کر دیا گیا، اس کو سنسار کیا گیا، اور جب وہ قریب الموت تھا تو اس نے ایمان کی قدرت سے اور ان کھلی آنکھوں سے اپنے نجات دہندہ یسوع کو دیکھا اور کہتا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ایماندار کی زندگی کے ان الفاظ کو دیکھیے، اسطیفنس کی زندگی میں اس قدرت کو دیکھیے، اسطیفنس کی زندگی کی اس گواہی سے خدا کی الہی حقیقت کو، اس کی قدرت کو دیکھیے جو صاف اور واضح نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا، خدا باپ ہماری پناہ ہے، وہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اگر اس نے اپنے بیٹے یسوع کو نہیں چھوڑا جسے مردوں میں سے زندہ کر کے اس نے اپنے جلال کو ظاہر کیا، تو ایماندار کے لیے اسطیفنس کو بھی دیکھیے، وہ موت کے وقت اس کو اپنی آنکھوں سے کھلے ہوئے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آج کلیسیا کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یاد رکھیے کلیسیا کے لیے خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، وہ ہمارا دلہا ہے اور ہمیں جلد لینے کے لیے آنے والا ہے۔ ہم اس کی سپرداری میں کیسے ہیں؟ ہم نے کیا اپنے آپ کو مکمل طور پر اسے سونپا ہے؟ آج یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کئی لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے مکمل ہونے کو، اپنے بدن کو، اپنی روح اور جان کو، اپنے دل کو 100% 100% اس کی سپرداری میں نہیں کرتے، اسے نہیں دیتے، اسے نہیں سونپتے، اور کئی بار دنیا کے کاموں میں رہتے ہیں، دنیا کی خواہشوں میں رہتے ہیں، اور اسی طرح اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بت کی پرستش کرتے رہتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اور خدا آپ سے سوال کرتا ہے اس خاص موقع پر جب آپ ان الفاظ کو سنیں، تو کئی بار چرچز میں جب ہم ان پہ پریچنگ کو لیتے ہیں تو ہم بہت ساری تالیاں بجاتے ہیں۔ ہاں، ایماندار کے لیے بڑا دروازہ کھلا ہے کہ خدا نے سونپ دیا اپنے آپ کو، اس نے محفوظ کر لیا ہے اس کو، اور ایماندار کے لیے بھی یہ خدا کی قدرت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کلام میں لکھا ہے اس آرام میں وہی داخل ہوگا جس کا پورا لباس پاک کیا گیا ہے، جس نے اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے مکمل طور پر تیار کیا ہے، اور وہ ایسی دلہن ہے، وہ ایسی کماری ہے جس کے اندر کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی جھری نہیں ہے، اس کی زندگی خالصتاً خدا کے کلام کے غسل سے پاک ہے، اور وہ کامل رفتار کے ساتھ ایک شاگرد کے طور پر اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس لیے آج یسوع آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنا آپ پورے مکمل طور پر اسے سونپا ہے کہ نہیں سونپا، اپنا دل اسے مکمل طور پر سونپا ہے کہ نہیں سونپا، اپنی زندگی اسے مکمل طور پر سونپی ہے کہ نہیں سونپی۔ رومیو کا خط بیان کرتا ہے اگر مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو اس پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ بھی آخری دن اس میں جی اٹھیں گے اور اس میں ہمیشہ کا آرام پائیں گے۔ تو اس لیے آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کے سپرد کیے گئے ہیں تو اپنے آپ کو اس کے سرنڈر کر دیں۔ موت کے بعد بھی جو زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ خداوند ہمارے لیے ابدی منصوبہ لے کر آیا ہے۔ اس لیے یسوع نے یہ الفاظ صرف اپنی زمینی خدمت کے دوران کہے ہی نہیں ہے، اور ان کو صرف خدا باپ کی حضوری میں سونپا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا عملی نمونہ ہمیں خدا کی قدرت سے اس جگہ پر نظر آتا ہے، اور خاص طور پر ان باتوں کو مسیح یسوع نے زمین پر کیا ہے، اور ان باتوں کا تذکرہ تقریباً 5 بار یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا، اپنے موت کے بعد جی اٹھنے کو، اور پھر موت کے بعد خدا باپ کے ساتھ اس کا ایک ہونے کے ملاپ کو، جس کا ذکر
مردوں میں سے جی اٹھنے کے دعوے کا آپ کو متی کی انجیل 12ویں باب میں پہلی بار ملے گا، جہاں پر یسوع یہ فرماتا ہے جیسے یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ دوسری بات، یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور خاص طور پر یروشلم کو جاتے ہوئے بزرگوں اور سردار کہانوں کے ساتھ، فقیہوں کے ساتھ ان باتوں کو کرتے ہوئے متی کی انجیل 16 باب میں کہا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ تیسری بار یسوع نے پہاڑ سے اترتے وقت یسوع نے یہ خاص بات ابن آدم کے بارے میں، اپنے بارے میں کہی کہ وہ جی اٹھے گا، اور اس کا ذکر ہمیں متی 17 باب اس کی 9 آیت میں ملتا ہے۔ چوتھی بار یسوع نے گلیل میں ٹھہرائے ہوئے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور آدمیوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہا تیسرے دن اس کا زندہ کیا جانا ضرور ہے، اور اس پر لکھا ہے اس کے شاگرد بہت غمگین ہوئے، متی کی انجیل 17 باب 22 آیت میں۔ اور آخری بار، پانچویں بار یسوع اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کو اور باپ کے ہاتھوں میں اپنی سپردگی کو سونپے جانے کو خاص طور پر یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب اور 19ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ اس مقدس کو ڈھا دو اور تیسرے دن میں اس کو تعمیر کر دوں گا۔ یعنی کہ اس کی پوری سپردگی جو ہے وہ سونپے جانے کو، مکمل تکمیل کو یسوع مسیح اپنے الفاظ میں 5 بار یہ دعویٰ کرتے ہوئے اپنی زمینی خدمت میں، اپنے آخری ایام میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یسوع نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، یسوع نے ان باتوں کو صرف اپنے جیتے جی ہی نہیں کیا، بلکہ یسوع مسیح دنیا کی وہ واحد ہستی ہے، دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جس نے جو کہا ہے اس نے اس کو پورا بھی کیا ہے۔ اور کلام کی قدرت بیان کرتی ہے وہ مرا اور دفن ہوا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے روح القدس کی قدرت سے جی اٹھا، اور یاد رکھیے تقریباً 12 مقامات پر وہ اپنے جی اٹھنے کے بعد 40 دنوں تک شاگردوں پر اور کلیسیا پر ظاہر ہوتا رہا۔ اور اس نے بتایا، اور پہلی بار مریم مگدلینی پر اس وقت ظاہر ہوا جب مرکز کی انجیل میں وہ مسیحا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ دوسری بار قبر پر آنے والی خواتین کو یسوع ملا، متی کی انجیل 28ویں باب میں۔ تیسری بار اماوس کی راہ پر چلتے ہوئے دونوں شاگردوں کو جب وہ نہایت غمگین تھے، یسوع ان کے ساتھ ہوا اور کہتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنا اطمینان انہیں بخشا، وہ آرام بخشا۔ کلام میں لکھا اینڈ پر جب یسوع نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، یہ تو یسوع ہے۔ چوتھی بار یسوع پطرس پر خود ظاہر ہوا، اور پانچویں بار یسوع 10 شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور چھٹی بار یسوع 11 شاگردوں پر یوحنا کی انجیل 20ویں باب میں ظاہر ہوا، اور 7ویں بار 7 شاگردوں پر یوحنا کی انجیل 21ویں باب میں ظاہر ہوا، اور 8ویں بار یسوع گلیل کے پہاڑ پر 11 شاگردوں کے لیے جو اس نے مقرر کیا تھا، متی کی انجیل 28 باب اس کی 16ویں آیت میں ذکر ملتا ہے، یسوع ان پر ظاہر ہوا۔ اور 9ویں باب متیہ سمیت 12 شاگردوں پر یسوع مسیح، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 5ویں آیت میں ذکر ملتا ہے کہ یسوع پر ظاہر ہوا۔ اور 10ویں بار 500 سے زیادہ بھائیوں پر، پہلا کرنتھیوں 15واں باب 6 آیت میں لکھا ہے 500 سے زیادہ بھائیوں کو، ایمانداروں کو یسوع مسیح ظاہراً اس جگہ پر نظر آئے۔ اور 11ویں باب یسوع کا جو بھائی تھا، جو کہ یسوع کی موت کے بعد یسوع پر ایمان لایا، اس پر ظاہر ہوا، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 7ویں آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور یعقوب اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اس پر ظاہر ہوا۔ اور 12ویں بار، آخری بار پھر سب رسولوں پر، پہلا کرنتھیوں 15واں باب 7ویں آیت میں، جس میں مقدس پولس رسول بھی شامل ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہ صرف یسوع موت پر، قبر پر تمام چیزوں کو کامل کر کے، غالب پا کر باپ کے سپرد اپنے آپ کو کرتا ہے، بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس پر ایمان لائے ہیں وہ بھی سب خداوند کی حضوری میں اس کے سپرد کیے گئے ہیں، اس میں سونپے گئے ہیں، ان کی روح ان کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ خدا باپ کی حضوری میں ہے، جس کو موت پر بھی اختیار ہے، زندگی پر بھی اختیار ہے، اور جو ہمارے لیے ہر ایک بات میں اپنی کامل سپرداری کو، اپنی پناہ کو، اپنی محافظت کو، اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے۔ اس لیے ایمانداروں، کلیسیا ہوتے ہوئے، مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے، ہمیں آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کی سپرداری میں ہیں، کس کی پناہ میں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کس کی سپرد کیا ہے، کس کے ہاتھوں میں سونپا ہے۔ خداوند ہم سب کو فضل بخشے، اور ہم مکمل طور پر اپنے روح، جان اور بدن کو خداوند کے سپرد کریں، اور اس میں اپنی اطمینان اور آرام پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔